حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات و بچوں، السلام علیکم. آج کی اس قرآن فہمی کلاس میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج کا اس کلاس میں ہم سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کا آیت نمبر 13 آج ہم لوگ اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یا ایہن، یا ایہا اے. ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں. ناس یہ کیونکہ ہم بار بار ہم لوگ کلاس کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو پہلے بھی الفاظ آ چکے ہیں، یہ کوئی نئے الفاظ نہیں ہیں. یہ یا ایھا الناس یہ بھی اسی الفاظ میں شامل ہے کہ یہ پرانے الفاظ ہیں. اے لوگو، انا بے شک، خلقناکم. دیکھیے اس میں خلقناکم اور خلقنا یہ دو. خلقناکم، خلقنا مطلب ہم نے پیدا کیا. کم کا مطلب تم لوگوں کو. کم تم لوگوں کو، کا تم کو، کم تم لوگوں کو. تو خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم لوگوں کو. مینس سے، ذکرن ایک مرد ایک عورت. اسی سے بنا ہے، آپ جانتے ہوں کہ مذکر اور مؤنث ہے نا. من ذکرن و انثی، ایک مرد اور و جانتے ہیں اور ایک عورت سے. و اور جعلنا یہاں بھی جیسے خلقنا اور کم، جعلنا ہم نے بنایا. تم لوگوں کو شعوباً و قبائل. شعوباً کہتے ہیں قوم، قبائل قبیلہ. لی کا مطلب تاکہ. تعارفو تم پہچان کر سکو. انا بے شک، اکرم یہاں بھی اکرم اور کم
اکرمکم، یہاں بھی دو الفاظ ہیں اکرمکم۔ اکرم کہتے ہیں عزت والا، کریم سے بنا ہے اکرم، زیادہ عزت والا۔ زیادہ عزت والا، کم، تم میں سے، ان دا، کے نزدیک، اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک، اتقاکم، اتقاکم زیادہ تقوی والا، اور پھر تم میں سے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ یہ دیکھیے، یا ایھا الناس، یہ خطاب پورے انسانوں سے خطاب کیا ہے، اور یہ قرآن میں سورۃ الحجرات، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ خاص کر مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ آیت پورے انسان، پوری ہیومینٹی سے یہ خطاب ہے۔ اور کیا خطاب ہے کہ اے لوگو، بے شک ہم نے پیدا کیا تم لوگوں کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنایا تم لوگوں کو شعوباً و قبائل، قوم اور قبیلہ، برادریاں، قبیلہ، خاندان بنا دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچان کر سکو، اِنَّ اکرمکم، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے، اکرم زیادہ عزت والا، تم میں سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، اتقا، یہاں بھی دو لفظ ہے، اتقا اور کم، یعنی تم میں سے زیادہ تقوی والا، ان، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے، اور خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت پر ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک اہم آیت ہے۔ آج دنیا میں کئی اونچ نیچ، پورے انسان میں، دنیا میں، ہر ملک میں، ایک ملک کا یہ بات نہیں، ہر ملک میں، ہر جگہ انسانوں کو بانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی انسان میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو بہت بڑا کہتا ہے، کسی انسان کو چھوٹا کہتا ہے، اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیادیں یا تو جنم کا ہے، پیدائش کا آدھار لوگ مانتے ہیں، ذات کا مانتے ہیں، خاندان کا مانتے ہیں، قبیلہ کا مانتے ہیں، قوم کا مانتے ہیں،
آج کوئی قوم اپنے آپ کو بہت زیادہ سپر سمجھتا ہے، بہت ہم بڑے ہیں کیونکہ ہم اس قوم سے ہیں۔ کوئی آج قبیلہ اپنے آپ کو بہت سپر سمجھتا ہے۔ اس وقت بھی سمجھتا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ ہم سپر قوم قبیلے والے ہیں، بہت بڑے قبیلے والے ہیں۔ اس قبیلہ کا ہو جانا ہی سب سے بڑا ہونے کا ضمانت ہے کہ یہ قبیلہ کا ہے، اس لیے بڑا ہے وہ۔ اس سے تو کم تھا، آج اس سے زیادہ کہیں ہے۔ آج ورن ویوستھا جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ورن ویوستھا، انسان کو انسان بانٹ دیا گیا کہ کوئی بہت بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، پھر کوئی اس سے چھوٹا ہے، پھر اس سے بھی کوئی کم تر ہے۔ جس ورن ویوستھا پر جسے ہم براہمن، چھتریہ، ویشیہ، شودر، یہ چاند ورن ویوستھا جو قائم کیا گیا ہے جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں، اور اس ورن ویوستھا کے آدھار پر نہ جانے کتنی ذاتیاں کا وجود میں آ گیا، اور اس ورن ویوستھا اور ذاتی کے آدھار پر آج لوگوں کو ماپا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے کہ کون کس ذاتی کا ہے، کس ورن کا ہے تو وہ بہت بڑا ہے، اور کون کس ذاتی کا ہے، کس ورن کا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہے۔ اس آدھار پر مانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اسلام کے فالوور، حالانکہ اس سماج میں رہنے کی وجہ سے ہم بھی اس ورن ویوستھا، اس ذاتی ویوستھا کا ہم بھی شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر بھی وہ ویوستھا آ چکا ہے، اور وہ ذاتی ویوستھا ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ ذاتی کی بنیاد پر کسی کو اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے اور کسی کو کم سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو ویوستھا ہے، سید کا، خان صاحب کا، پٹھان ہوں، شیخ ہوں، یہ سب ویوستھا کیا ہیں؟ وہی ورن ویوستھا، وہی ذاتی ویوستھا کا ہمارے یہاں بھی اسی کا اثر ہے جو ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں خود قرآن یہ اعلان کرتا ہے، اور خود قرآن ہی اعلان نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہت فیمس حدیث ہے اس کے بارے میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے ایک بات جو کہی تھی، اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ نہ کسی کو اجمی پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، اور نہ کسی کو اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے۔ نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے۔ تم سب ایک انسان، ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب بھائی بھائی ہو۔ تم میں سب سے زیادہ اگر عزت والا اگر ہے تو وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اس حدیث اور اس آیت دونوں کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں اور خود اپنے سماج کا جائزہ کر لیں تو ہمارے یہاں بھی سب سے زیادہ عزت والا کیا اس کو پیمائش ہے؟ ہمارے یہاں بھی اس پیمائش کو نکار دیا گیا ہے۔ ہم بھی اس پیمائش کو نہیں یوز کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے عزت والا کون ہے، بلکہ ہمارے یہاں بھی پیمائش ہم لوگوں کو جب ناپتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ تو خان صاحب ہیں تو بڑے ہیں، عزت والے ہیں، اس سے بھی زیادہ تو سید صاحب ہیں تو سید صاحب ہیں تو بہت عزت والے ہیں۔ یہ کوئی جلحہ ہے تو کمتر درجے کا ہے، کوئی چڑیہار ہے کمتر درجے کا ہے، کوئی درزی ہے کمتر درجے کا ہے، انصاری ہے کمتر درجے کا ہے۔ یہ نام اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک میں نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ جان لو، پیدا کرنے والے ہم ہیں تم کو۔ اب پیدا کیا ہم نے تو کیسے پیدا کیا تم لوگوں کو؟ ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے
کہ ایک مرد اور ایک عورت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اللہ تعالی نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، اور یہ دونوں سے آج جو نسل انسانی کی جو چلا، آج اسی نسل انسانی سے، انہی آدم و حوا سے پوری نسل انسانی اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت، ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہوں۔ تو جب ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہوں تو کیا ہوئے؟ سب آپس میں ایک بھائی ہو گئے، سب آپس میں بھائی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ برہمن ہو، پٹھان ہو، راجپوت ہو، یا چمار ہو، یا ڈوم ہو، یا انصاری ہو، یا کچھ جولا ہو، کچھ بھی ہو، سب آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جعلناکم شعوبا و قبائل، ایک مرد اور ایک عورت سے تو پیدا کیا ہے تم لوگوں کو، بھائی بھائی ہو، لیکن تم لوگ ایک الگ الگ قبیلے، الگ الگ قوم، الگ الگ برادریاں تم کو بنا دیا۔ کوئی ہندوستانی کہلایا، کوئی پاکستانی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی چائنیز ہے، الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ چھیتر میں رہتا ہے، الگ الگ چیزیں کہلاتا ہے، الگ الگ قبیلے بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی قبیلے اور برادریاں اور قومیں کیوں؟ ہم خود گھر میں ایک جگہ رہتے ہیں، تو ایک جگہ رہتے ہیں، ایک فیملی میں ہوتے ہیں، تو ہر آدمی ہے، ہر عورت، لیکن سب میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ضرور ہوتے ہیں، شکل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، کچھ نہ کچھ شکل الگ الگ۔ کیوں ایسا بنایا گیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا تو سب کو ایک طرح کے بنا دیتا، ایک طرح کے نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ پھر فرق کرنا مشکل ہو جاتا، کہ کون عرفان صاحب ہیں، کون زاہد ہے، ایک جیسے نظر آتے، ایک شکل و صورت، ایک شکل ایک بالکل سیم ہو جاتا تو بالکل فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ آج جب کوئی جڑواں بہنیں اور جڑواں بھائی جب ہوتا ہے تو اس کے اندر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم کو۔ اگر سبھی انسان کو ایک ہی طرح بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر فرق کرنا مشکل ہو جاتا، پہچان مشکل ہو جاتی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو تو یہ فرق جو ہے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے صرف کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے۔ جس طرح سے شکلیں فرق ہیں، شکلیں میں بھنتا ہے، مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، قد کاٹھی میں مختلف ہیں، اسی طرح سے قوم و قبیلے مختلف ہیں۔ وہ اس لیے تعارف، تاکہ تم پہچان کر سکو۔ یہ پہچان کے لیے اونلی ہے، چھوٹا بڑا ہونے کے لیے نہیں، بہت بڑا عزت والا ہونے کے لیے نہیں، کمتر ہونے کے لیے نہیں، بلکہ صرف پہچان کے لیے۔ جس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کر سکتے ہیں، رنگ سے، شکل سے، نام الگ الگ ہم خود رکھتے ہیں۔ خود اپنا، اگر کئی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو ایک نام نہیں رکھتے ہیں، ان کو الگ الگ نام دیتے ہیں، نام اس لیے کہ پہچان ہم کر سکیں الگ الگ۔ وہی وجہ ہے شعوباً اور قبائلوں کو بھی بٹنے کا دنیا میں، تاکہ تم پہچان کر سکو، تعارف ہوتا ہے، پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، اب یہ زیادہ عزت والا کی بات ہے۔ آدمی آج جو عزت والا، بہت ریسپیکٹڈ کا جو پیمانہ ہے، وہ ذات، برادریاں، قبیلے کو جو آج رکھا ہوا ہے، ہم لوگ رکھتے ہیں، مانتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کو نکارتے ہوئے یہ آیت اعلان کرتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ یہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے وہ پیمانہ، بڑا ہونے کا، چھوٹا ہونے کا۔ کوئی ذات، برادریاں، قبیلہ، کوئی پیمانہ نہیں ہے بڑا اور چھوٹا ہونے کا۔ کوئی خاندان، کوئی
کوئی فیملی کوئی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اتقا تقوی، یہ تقوی ہے پیمانہ جو ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم میں عزت والا سب سے ریسپیکٹڈ کون پرسنالٹی ہوگی؟ وہ پرسنالٹی ہوگی جس کے اندر گاڈ فیئرنگ زیادہ ہو، اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، اللہ کا ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہو۔ اسی کو کہتے ہیں متقی بھی کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگار بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ پرہیزگار کا ایک الگ کنسیپٹ آتا ہے ہمارے ذہن میں، جو پرہیز کرتا ہو۔ اتقاکم تقوی، یعنی اللہ کی تقوی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہو اور جو چیزیں بچنے کا حکم دیا ہو، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو انسان۔ جو چیزیں بچنے کا حکم ہے ان ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں، ان چیزوں سے ہم دور رہیں، اور دور رہتے ہوئے جو چیز کرنے کا حکم دیا ہے ان چیز کو کریں۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی کے ایک اور ڈیفینیشن ہمارے صحابہ کرام میں سے شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا تھا کہ تم میں سے جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ کہا کہ تقوی وہ ہے کہ جھاڑی دار راستے میں تم چل رہے ہو، وہاں چاروں طرف جھاڑیاں ہیں، لیکن اس کے اندر تمہارے دامن اور تمہارے ڈریس پھنس نہ جائیں، اور تم کو سمیٹ کر جب گزرتے ہو تو سمیٹ کر کے تم وہاں سے نکل جاتے ہو۔ دنیا بھی اسی طرح سے چاروں طرف سے تم کو پریشانیاں ہوں گی، چاہے تکالیف یا چاہے گناہ و بدی، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں آپ کو تو گناہ و بدی۔ ان گناہ و بدی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ جانا، یہی ہے تقوی۔ اور یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کئی انتظام کر رکھے ہیں ہمارے لیے۔ خود ہم روزے بھی رکھتے ہیں تو روزے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کے اندر تقوی پیدا ہو، اسی لیے ہم نے روزے بھی تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر تو تقوی پیدا کرنا، یہی ہم کو اگر عزت والا بننا ہے اللہ کے نزدیک، بڑا بننا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے اندر ہم ریسپیکٹڈ اپنے آپ کو ہم محسوس کریں، تو ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ ہم کو تقوی پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر۔ ان اللہ علیم و خبیر، بے شک اللہ علیم ہے اور خبیر ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو تم لوگ کرتے ہو، سوچتے ہو، کر کیا رہے ہو، ہم اس کو جانتے ہیں، اور ہر چیز کی ہم خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے معنی و مطالب جو ہم لوگ آج سمجھیں۔ میں اس کو ایک مرتبہ پھر معنی اس کو میں دہراتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم لوگوں کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم لوگوں کو، شعوباً، قوم اور قبیلہ، لتعارفوا، تاکہ تم پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ ان اللہ علیم و خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔